روزے کی اپنی خصوصیات تھے۔ اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے، روحانی قوت بحال ہو جاتی ہے، نفس اور شیطان کے قید مدہم پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں اور نفس دب جاتا ہے، پھر اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑھائی دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ اس روزے کا خاصہ ہے۔ تو یہ برکات ہمیں اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہمارا روزہ حقیقی روزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ایمان کا واسطہ دے کر کہ ایمان تو لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے وجود کا، آخرت کے دن کا اقرار کیا ہے، تو سن لو کہ ایک کام تمہارے حوالے کیا ہے، روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور صرف تمہاری ہی بات نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر جتنی مذاہب، آسمانی مذاہب ہے اور ادیان ہے، ان سب میں یہ عبادت فرض کر دی۔ آگے جو بات سمجھانے کی ہے وہ ہے لعلکم تتقون۔ اس روزے کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام انسان کرتا ہے تو اس کا کچھ نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور مقصد کچھ سامنے ہوتا ہے۔ کوئی بھی حرکت، انسان ہاتھ کو حرکت دیتا ہے تو یہ بھی کسی ہاتھ اٹھاتا ہے تو کھجلی کرنے کے لیے، خارش لگی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مقصد حرکت کا ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا کام، فریضہ مسلمانوں پر عائد کر رہے ہیں تو اس کا بھی کچھ مقصد ہے جس کو رب تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے، لعلکم تتقون۔ یہ اس لیے تم پر اور پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بات یہاں پر بنتی ہے کہ ہم تقوی کے مفہوم کو سمجھیں کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے۔ جب تک ہمیں تقوی سمجھ نہیں آئے گا وہاں پر مقصد کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے اس مقصد کو جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ نتیجہ اور ثمرہ سامنے نہ ہو تو انسان لاکھ کوشش کرے اس تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب تقوی حاصل ہو جائے گا، یہ شرعی اصطلاح جو ہے یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر سیام رہے گا، پھر روزہ حقیقی روزہ رہے گا، اور پھر وہ تمام قسم کی برکات، رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اور بخششیں ہم پر متوجہ ہوگی جب کہ یہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی ایک شرعی اصطلاح ہے جس کو جا بجا قرآن مجید میں مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ کہیں پر آتا ہے ھدی للمتقین، کہیں پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہیں پر تقوی کا لفظ آتا ہے، کہیں پر متقی آتا ہے، کہیں پر یتقون آتا ہے۔ یہ تقوی کا لفظ جا بجا آیا ہے۔ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کو ہم اگر صحابہ کی زبان میں سمجھے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ان سے اسی بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے تقوی کا، بار بار جگہ جگہ پر آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، عام فہم مفہوم کیا ہے، ہم اس سے کیا سمجھے اور اپنے لیے کیا راہ عمل طے کرے اس سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دل نشین انداز میں، عام فہم انداز میں، تاکہ دل میں بات بیٹھ جائے، ایک مثال دے دی۔ فرمایا کہ دور کہیں جنگل ہے اور ایسا جنگل ہے کہ جس میں ایک تنگ سا راستہ ہے، اور ایسا راستہ جس کو چاروں طرف سے ارد گرد سے خاردار جھاڑیوں نے، کانٹے دار درخت اور پودوں نے گھیرا ہوا ہے، بچھے ہوئے ہیں کانٹے، ارد گرد سے منہ کھولے ہوئے ہیں، انسان کو گزرنے نہیں دیتے۔ ابھی ایک بندہ ہے جو اس راستے سے گزر رہا ہے، اس راستے سے گزرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ جب بھی وہ بندہ ادھر سے گزرے گا تو بہت احتیاط کے ساتھ، محتاط انداز میں کپڑے سمیٹ کر، آنکھیں کھول کر،
پاؤں کو آہستہ اٹھا اٹھا کر پھونک پھونک کر وہ قدم رکھے گا اور جا کر وہ اپنے اس راستے کو طے کرے گا اور دوسری طرف سے نکلے گا، تو تب جا کر اس کا وہ مقصد اور صحیح سلامت وہ راستے کو عبور کر لے گا۔ صرف اس طریقے سے، یہ طریقہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذہن نشین فرمایا کہ وہ راستہ کس طرح طے کرے گا۔ پھر فرمایا یہ جو تقوی کا لفظ ہے، متقی ہے، ایک متقی آدمی بھی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے اقرار اور عہد و پیما کر لیتا ہے تو پھر محتاط ہو جاتا ہے، پھر ایسا محتاط ہو جاتا ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، پھر آنکھیں کھول کھول کر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو فکر یہ لگی ہوتی ہے کہ آگے کوئی محرم چیز منہیات میں سوچ تو نہیں ہے، وہ چیز تو میں نہیں اٹھا رہا ہوں جس سے منع کیا گیا ہے، کہیں میرے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ پاؤں اٹھا رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، کہیں ناجائز عمل اور کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، وہ یہ سوچ کر اٹھا رہا ہے، دل و دماغ اس کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو بھی یہی فکر لاحق ہے کہیں غلط فکر نہ ہو، کہیں غلط سوچ نہ ہو، وہ رخ ہو جو صحیح رخ ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہے، محرمات کو نہ دیکھے، کان سن رہے، کہیں غیبتیں، گالیاں اور فحش گانے وغیرہ نہ سن رہے ہو، آنکھوں میں اگر حیا ہے تو پھر مقصد پورا ہو جائے گا کہ تقوی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے محتاط آدمی متقی آدمی ہوتا ہے، اور متقی آدمی محتاط آدمی ہوتا ہے جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بڑے احتیاط سے حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کو کہتے ہیں متقی۔ یہ عام فہم مفہوم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل نشین اور اچھے انداز میں، غرض تقوی ہے نیک اعمال کے کرنے کا اور منکرات کے، معاصی کے، خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ کیونکہ شریعت میں دو حکم ہے، ایک حکم ہے کرنے کا، کسی کام کا، فعل کا، سر انجام دینے کا، اور ایک حکم ہے رکنے کا۔ پوری شریعت کا خلاصہ ہے کہ ایک کام کرو اور ایک سے رک جاؤ، ایک کو کہو ایک سے زبان بند کر لو، یہ پوری شریعت کا یہی خلاصہ ہے۔ عمل صالح مختلف شعبے ہیں عمل صالح کے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ہر لحاظ سے یہ عبادت ہے، عمل صالح ہے۔ ہر قدم آپ اٹھاؤ، چاہے مستحب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، واجب اور فرض کے درجے میں ہے، وہ سارے کے سارے عمل خیر ہے، کرنے کے کام ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی طرح رکنے کے کام بھی ہے، جس طرح عمل ہے اسی طرح رکنا بھی ہے۔ اس کام سے بچو، اس کو نہ کہو، اس سے رک جاؤ، اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، یہ دو کام ہیں کرنے کے۔ عموماً جو کام کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاں رائج ہے وہ کرنے کے کام، کسی نے روزہ رکھ لیا اور کسی نے حج ادا کی، کوئی جہاد کے لیے گیا، کسی نے خدمت کی، خدمت خلق کا کام کیا ہے، رفاہی ادارہ کھولا، لیکن دوسری طرف جو رکنے کے کام ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ تقوی کا معنی ہے اصل میں بچنا، اور بچنا تبھی پایا جاتا ہے جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے، ہٹا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، تو تب وہ بچنا پایا جاتا ہے۔ پرہیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، ایک گناہ ابتدا میں ہوتا ہے، دل پر وہ داغ لگ جاتا ہے، نقطۃ سودا، کالا داغ اور دبا دل پر لگ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا انسان کو۔ مسلسل جب وہ غفلت کی وجہ سے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، جانتے ہوئے یا لا علمی میں کوئی گناہ اس سے مزید سرزد ہوتے ہیں، تو وہ کالے داغ اور دبے مزید دل پر چاہتے رہتے، پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے جب اس کو شیطان ورغلاتا ہی رہتا ہے، پیچھے وہ ہٹتا نہیں ہے، تو توبہ نہیں کرتا، تو اس کا پورا دل سیاہ اور کالا کلوٹا ہو جاتا ہے۔
پھر گویا کہ اس پر مہر لگ جاتی ہے، جس کو قرآن نے اس طرح بیان فرمائے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتا ہے، اب یہ سوچ سمجھ نہیں رکھتے، نہ اس دل میں نیک بات بیٹھتی ہے اور نہ نیک اور اچھی بات، بلائی کی بات اس سے نکلتی ہے۔ ابھی جو شیطان کہتا ہے یہ اس کے اشاروں کے گن گاتا ہے اور اسی پر چلتا رہتا ہے، ابھی خیر کی بات اس کو بری لگتی ہے اور برائی وہ شیطان مزخرف کر کے مزین کر کے اس کے دل میں ڈالتا ہے، یہ اسی کی اتباع کرتا ہے، شر کا پیروکار ہوتا ہے اور خیر سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اس گناہ کی نحوست ہے جس سے بچنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کہ قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، معاصی سے اجتناب کرو، گناہوں سے اجتناب کرو۔ اور ان دونوں اعمال کی مثال، کرنے کی مثال اور نہ کرنے کی مثال علاج اور پرہیز کی ہے۔ ایک حکیم سے کوئی علاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں علاج کرتا ہوں، مجھے فلاں مرض ہے، یا مرض تو نہیں ہے، میں صحت بنانا چاہتا ہوں، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے مختلف قسم کی ادویات ہے، مغذی قوت بخش غذائیں دیتا ہے، ٹانگ وغیرہ کھاتا پیتا ہے اور کافی چیزیں غذائیہ کے طور پر طاقت بنانے کے لیے کھاتا ہے، لیکن ادھر سے جو پرہیز ہے وہ نہیں کرتا۔ مثلا طاقتور تو بننا چاہ رہا ہے لیکن ادھر سے زہر کا ایک گھونٹ پی لیتا ہے تو ادھر طاقت بن رہی ہوتی ہے، جسم پھول رہا ہوتا ہے، اور ادھر یہ زہر اس کی زندگی کو اندر سے گل کر رہا ہوتا ہے، اندر سے یہ کوکھلا بنتا جا رہا ہوتا ہے، اور جب کوکھلا ہو جاتا ہے تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے اس کی زندگی ہی تمام ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر جب کوئی دوائی دیتا ہے تو پرہیز بتاتا ہے، دونوں علاج ہے، پرہیز نہیں ہوگا علاج جتنا کرو، دوائیاں جتنی کھاؤ، ادھر پرہیز بھی لازمی ہے اور علاج بھی لازمی ہے۔ اگر صحت پیاری ہے، اپنی زندگی پیاری ہے، دونوں کا ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح روحانی علاج بھی ہے۔ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک علاج ہے۔ 11 مہینے ہم کفر شرک کی دلدل میں، منافقت کی دلدل میں، نافرمانیوں کے آہوں میں اور نافرمانوں کے فضاؤں میں، دجالیت کے ماحول میں ہم بسر کرتے ہیں، تو وہ دل پر ایک زنگ چڑھ جاتا ہے، کالا کلوٹا ہو جاتا ہے دل، جس میں خیر کی بات نہیں بیٹھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹریننگ، بطور ٹریننگ کے یہ مہینہ رکھ دیا ہے کہ اس میں آپ یہ غذائیں استعمال کرو، اور ہماری اس مہینے کی غذائیں ہماری عبادات ہے، تراویح ہے، نمازیں ہے، روزے ہے، زکوٰۃ دینی ہے، مختلف قسم کی عبادات ہے، اسی کے ذریعے ہمارا یہ علاج ہو رہا ہے۔ یہ ایک روحانی علاج ہے۔ جس طرح جسمانی علاج کے لیے دوائی کھانا ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے، اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی جس طرح عبادات سے علاج ضروری ہے، وہاں پر معاصی سے، گناہوں سے اجتناب اور پرہیز بھی ضروری ہے۔ اگر عبادات بہت ساری ہو اور ادھر اجتناب نہ ہو عن المعاصی تو پھر حالت وہی ہوگی جس طرح ایک صحت بنانے والا آدمی، طاقتور بننے والا آدمی پھر لاش بن جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے، پھر ہماری روح بنے گی نہیں، بگڑتی ہی رہے گی۔ تو اس مہینے کو غنیمت سمجھا جائے۔ اور علماء نے اس کی مثال ایسی دی ہے کہ کوئی نفل اعمال میں تو نوافل بھی ہوتے ہیں، مستحبات بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کا ثواب بھی ہوتا ہے، صرف فرض اور واجبات نہیں ہے کہ لازمی کرنے ہوتے ہیں، کسی میں اختیار دیا ہوتا ہے، نفل ہے کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہ نہیں، مستحب ہے کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہ نہیں۔ ادھر ہم زور لگاتے ہیں نوافل پر، مستحبات پر، جس کو ہم نے اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں مستحبات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، نوافلوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن دوسری رعایت بھی رکھنی چاہیے کہ وہ محرمات جو ہے اس میں سے کوئی چیز مستحب نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو جائز ہے اور نہ چھوڑا جائز نہیں، اس میں دوسری شک نہیں ہے۔ گناہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو بھی چھوڑنا لازم